بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے 4 قابل عبرت عورتیں۔ ناظرین، کیا آپ ان 4 عورتوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں قابل عبرت عورتیں کہا گیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ پہلی عورت جن کو قابل عبرت کہا گیا ہے ان کا نام ہے وائلہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ ان کو نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہیں، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم سے جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ استغفر اللہ۔ دوسری عورت وائلہ ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کی ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بھی بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائیں، بلکہ عمر بھر منافقانہ رہیں اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہیں۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ لوط علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ منافق تھی۔ اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ دیکھتے ہوئے چلانے لگی کہ ہائے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ قابل عبرت عورتوں میں تیسرا نام آسیہ کا ہے۔ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرعون کی بیوی ہیں۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے۔ فرعون نے 4 کونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر چاروں کونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب کے باوجود اپنے ایمان پر وہ قائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہی، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی۔ چوتھا نام مریم ہے۔ مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعنوں اور بدگوئی سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں دیں، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان 4 عورتوں کا ذکر قرآن مجید کی سورہ تحریم میں موجود ہے۔ ناظرین، ان 4 عورتوں کے واقعات سے یہ درس ہدایت ملتا ہے کہ وائلہ اور واہلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جس سے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئی، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائیں کہ فرعون کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔